کسی بھی سائے کو ڈالا نہیں ہے، سکے تیرا دربار اور میرا جب چلا آپ نے راستہ دے دیا ہے، آپ نے راستہ دے دیا ہے، راہ ہستی میں تیرے کرم نے راہ ہستی میں تیرے کرم نے اس جگہ پر سنبھالا راہ ہستی میں تیرے کرم نے اس جگہ پر سنبھالا نہیں ہے، کب چرایا نہیں ہم کو غم سے، ہے کتنی حقیقت بد پر اے رحمت گیا سارے کو بد پر اے رحمت گیا ہر ایک کو میرے نبی نے، ہر ایک کو میرے نبی نے کیا جنت میں ڈالا نہیں ایک
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. کرم کی بھیک ملے تو آیات بنتی ہے، حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. معزز حاضرین، عقیدہ ختم نبوت یہ اتنا نازک مسئلہ ہے اور اتنا حساس مسئلہ ہے. اس کی حساسیت کا اندازہ، اس کی نزاکت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بندہ نماز نہ پڑھے تو گناہ گار ضرور ہے لیکن بے ایمان نہیں ہے، کافر نہیں ہے. ارکان اسلام ادا نہ کرے بندہ گناہ گار ہے لیکن بے ایمان نہیں ہے. بے ایمان بندہ کب ہوتا ہے؟ جو ہی بندہ کہتا ہے کہ حضور آخری نبی نہیں ہے، اسی لمحے بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے. یہاں بندہ یہ کہتے ہیں، جس طرح کہ آج کل دیوبند کہتے ہیں، جس طرح کے دیوبند کہتے ہیں کہ کوئی اور نبی بھی آ جانے سے حضور کی خاتم النبیین کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو بھی بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے اور کافر ہو جاتا ہے. یہ اتنا نازک مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے جو سارے علموں کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں لیکن وہ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے، اور اللہ وہ ہے جو ہر چیز کا جاننے والا ہے. حضور کریم کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ آپ کس کس کے نبی ہیں؟ تو اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے محبوب ہم نے آپ ارشاد فرما دیجئے کہ میں تمام انسانوں کا نبی بن کے تشریف لایا ہوں. ہر چیز نبی کوئی آیت مبارک حدیث شریف میں آگے یہی دلیل ہے کس میں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض.
عموماً رسالت کی یہی آیت دلیل ہے کہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عموماً رسالت کی دلیل ہے کہ آپ تمام مخلوق کے لیے رسول ہیں اور کل جہاں آپ کی امت ہے. صحیح بخاری میں ہے. جی صحیح فرما رہے ہیں. صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ آپ کی عمومی رسالت کی دلیل ہے. آپ تمام مخلوق کے لیے نبی بن کے تشریف لائے. یہ حدیث میں یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے اور ان میں یہ فرمایا گیا کہ یہ آیت مبارکہ آپ کی عمومی رسالت کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کے لیے آپ کو نبی بنا کے تشریف لائے بھیجا گیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. پھر اپنی ذات کے بارے میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین. میں تمام جہانوں کا رب ہوں, میں رب العالمین ہوں, میں تمام جہانوں کا رب ہوں. پھر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے نبی بنا کے رحمت بنا کے بھیجا. تو حضرات یہ آیت مبارکہ بھی رحمت تقریر کر سکو گے. رحمت اللہ دی رحمت کی ہوتی ہے. رحمت ہے کیا؟ ایک بار دسان جی آپ نے یہ تقریر کرنی ہے آج فرما دیں. کل کر لیو تیاری کہہ رہے کل کر دیں گے. تو کل تیاری کر لو ماشاءاللہ. رحمت للعالمین کا ایک جز جو ہے وہ میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالم نہیں فرمایا, رحمت للمسلمین نہیں فرمایا, رحمت للعالمین فرمایا. جمع کیا اللہ نے. آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ رحمت ہو اور نبی نہ ہو؟ نبی پہلے ہے, رحمت بعد میں ہے. حضور نبی بن کے تشریف لائے. حضور کریم نے ارشاد فرمایا میں آدم علیہ السلام سے بھی بہت سال پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نور کی شکل میں موجود تھا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا ابھی آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے, میں اس وقت بھی نبی تھا. اب یہ پتہ نہیں حضور کب سے نبی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے بنا کر بھیجا. اللہ تعالیٰ نے کب سے بنایا یہ رب جانے یا اس کا رسول جانے کہ وہ کب سے بنے ہیں اور اللہ نے کب سے بنایا ہے. لیکن جب حضور تشریف لائے تو ہر ایک جنس نے اپنی ہم جنس کو مبارک دی. مچھلیوں نے مچھلیوں کو مبارک دی, پتھروں نے پتھروں کو مبارک دی, درختوں نے درختوں کو مبارک دی. کیوں مبارک دی؟ کیونکہ حضور کی آمد سے پہلے لوگ گناہ کرتے تو ان پہ عذاب نازل ہوتے. انسان گناہ کرتے لیکن مکان بھی ٹوٹ جاتے, درخت بھی تباہ ہو جاتے, پتھروں پہ بھی عذاب آتا, جانوروں پہ بھی عذاب آتا, ہر چیز تباہ و برباد ہو جاتی. جب نوح علیہ السلام پہ پانی کا عذاب آیا تو ہر چیز بہہ گئی. وہ ہر چیز کو اپنے ساتھ ہی لے گیا, تباہ و برباد کر دیا, ہر چیز برباد ہو گئی. جب پتھروں کی بارش ہوئی ہر چیز تباہ ہو گئی. تو حضرات اسی طرح جب حضور کریم تشریف لائے تو اللہ نے یہ عذاب ہی اٹھا لیے. یہ بھی ایک رحمت کی دلیل ہے کہ حضور جب تشریف لائے تو ہر چیز نے ایک دوسری کو مبارک دی. حضرت اماں جان فرماتی ہے, حضرت اماں آمینہ پاک فرماتی ہے کہ جب میں بکریوں کو لے کے جاتی تو پہلے مجھے بکریوں کے پیچھے بھاگنا پڑتا تھا انہیں اکٹھا کرنے کے لیے. لیکن جب محبوب علیہ السلام تشریف لے آئے, میرے جسم میں تشریف لے آئے, اس وقت جب آپ تشریف لے تو ساری بکریاں خود میرا طواف کرتی رہتی, میرے ارد گرد جمع رہتی. پھر آپ نے ارشاد فرمایا میں چلتی تو وہ پتھریلی زمین تھی, جس پتھر پہ میرا پاؤں مبارک پڑتا وہ موم ہو جاتا. اور پتھر کو کس نے بتا دیا کہ آج کون آیا ہے, یہاں کون تشریف لایا ہے, کیوں موم ہو گیا؟ حالانکہ پتھر کی فطرت نہیں ہے موم ہونا, لیکن جب محبوب تشریف لے آئے تو پتھر بھی موم ہو گیا. پھر اماں جان فرماتی ہیں کہ پہلے مجھے پانی نیچے سے بھرنا پڑتا تھا, لیکن جب محبوب تشریف لے آئے تو پانی خود چل کے اوپر آ جاتا, میں بھر لیتی. یہ پانی کو کس نے بتایا کہ آج کون آیا ہے؟ یہ پانی کو بھی پتا ہے حضور نبی ہے, محبوب آ چکے ہیں. جانوروں کو کس نے بتایا کہ محبوب آ چکے ہیں؟ تمام لوگ ایک دوسرے کو خوشیاں منا رہے ہیں, گلے سے لگا رہے ہیں, ادھر والے پرندے ادھر جا رہے ہیں, ادھر والے ادھر آ رہے ہیں. تو حضرات یہ بھی تمام مخلوق کو پتہ ہے کہ حضور ہمارے نبی ہیں. نبیوں کا نبی ہے. نبیوں کے بھی نہ صرف پوری کائنات کے بلکہ نبیوں کے بھی نبی میرے محبوب علیہ السلام ہے. کیسے؟ آیت مثال پڑھے, اس میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا, میثاق لیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں تمہیں
نبوتیں دے دوں، علم و حکمت دے دوں، شریعتیں دے دوں، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے میرے محبوب پہ ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ جب سارے نبی اس پہ متفق ہو گئے ہاں یا اللہ ایمان بھی لائیں گے، ان پہ ان کی مدد بھی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اب ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ، اب تم سب ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ۔ جب ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب میں تم سب پہ گواہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میرے محبوب کی تابعداری نہ کی، میرے محبوب پہ ایمان نہ لائے، میرے محبوب کی مدد نہ کی، تو پھر تم فاسقین میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے۔ اللہ فرمایا کہ تم فاسقین میں سے ہو جاؤ گے، یہ اللہ تعالیٰ نبیوں سے فرما رہا ہے۔ تو حضرات محبوب کی تابعداری، محبوب کی غلامی اتنی بڑی نعمت ہے۔ تو آگے پھر تمام مخلوق جو جس نبی کی امت تھی وہ سارے اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے تھے، جو جس نبی کی امت تھی وہ اس نبی کا کلمہ پڑھتی تھی، لیکن سارے نبیوں کا کیا کلمہ تھا؟ سارے نبیوں کا یہی کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ آیت مثال سے بھی یہ بات واضح ہے، کیونکہ ایمان کلمہ پڑھ کے ہی لایا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا پڑھو میرے محبوب کا کلمہ، اسی لیے آیت مثال میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات واضح فرما دی۔ یہ آیت مبارکہ تین چیزوں کو اجاگر کرتی ہے۔ پہلی تو یہ کہ تمام انبیاء کرام پہ فضیلت میرے محبوب علیہ السلام کی، دوسرا نبیوں کے نبی بن کے تشریف لائے، اور تیسرا اللہ تعالیٰ ہمیں اسی آیت مبارکہ میں غیر اللہ سے مدد مانگنے کی ترغیب فرما رہا ہے۔ غیر اللہ سے مدد مانگنے ہی نہیں ہے۔ آخری حج میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب آج ہم نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل فرما دیا اور آپ پہ اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور آپ کے لیے اس دین اسلام کو پسند فرما لیا۔ یہ بھی حضور کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اب نہ تو کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی نئی شریعت آ سکتی ہے، جتنے احکام شریعت آنے تھے آ چکے۔ اب اس حضور کے بعد نہ تو کوئی نبی ہے اور نہ ہی کوئی نئی شریعت آئے گی۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور تم اس جہان میں آخری امت ہو۔ یہ حدیث مبارکہ بھی حضور کی ختم النبیین کی دلیل ہے۔ پھر حضور کریم نے کیسے ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں مٹی کے ذرات کی تعداد کے برابر قسم اٹھاتا ہوں میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، بڑی خوبصورت بات مثال کے ساتھ بات واضح فرمائی۔ آپ نے فرمایا میری اور انبیاء کرام کی مثال ایسی ہے جیسے خوبصورت عمارت تیار کر دی جائے اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی جائے تو اسے آپ مکمل عمارت نہیں کہہ سکتے۔ فرمایا تمام انبیاء کرام آ چکے، اب اللہ نے وہ جو ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی وہ میرے ذریعے پوری فرما دی۔ اب نبوت کا دروازہ بند ہے، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ رسول کریم نے ارشاد فرمایا اے پیارے علی، اے پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ تو ہوتا، لیکن اب اللہ کا قانون یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پھر شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے علی تیری نسبت میرے ساتھ ایسی ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ہارون علیہ السلام کے ساتھ، لیکن اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، حضور فرماتے ہیں میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرات یہ حدیث مبارکہ سے ہمیں ثبوت ملتا ہے ختم نبوت کا۔ پھر حضرت امام ابو حنیفہ صحابہ نے کیسے ختم نبوت کا دفاع فرمایا؟ ایک منٹ نماز نہ پڑھے گناہ ہے، بے ایمان ہے۔ اگر کہے وہ نماز ہے ہی نہیں، نماز کی کوئی شے نہیں، میں نہیں پڑھنا، میں نہیں کبا ہونا، میں نہیں سر زمین سے لانا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جہاد کیتا، تو اس میں آپ ایسے کہیں کہ بعد میں اگر غلطی ہو جائے، روزی میں اگر کوئی گڑبڑ ہے تو پھر جو زکوٰۃ ہے، جو حج ہے، جو عمرہ ہے، وہ ایسے ہی بڑھتا ہے۔ صحیح یہ ہے کہ انکار کرنا، نماز میں غلطی کرنا اور ہے انکار کرنا اور نماز میں غلطی ہو جائے اس دن سجدہ صاف کر دو، ایسے پھیر کے دو یہ کر دو تو ٹھیک ہو جائے، لیکن ختم نبوت والا سارا رکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
صحابہ کرام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سب سے مشکل جو دور خلافت رہا ہے وہ میرے صدیق اکبر کا رہا ہے. ان کے دور اقدس میں منکرین زکوٰۃ بھی پیدا ہوئے, منکرین نماز بھی پیدا ہوئے. ایک عورت تھی جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا, پھر مسلمہ کذاب ہے, پھر اور اس طرح بہت ساری مشکلات کا سامنا میرے امام کو رہا ہے. تو اسی لیے سب سے مشکل دور خلافت وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رہا ہے. پھر حضور کے سارے رسالے اقدس جب ہوا, پھر ساری امت کو اکٹھا کرنے والی ذات وہ صدیق اکبر کی ذات ہے. ہاں, تو اس لیے صدیق اکبر نے ختم نبوت کا دفاع کیسے فرمایا, کیسے ختم نبوت کو بچایا, اجماع بالسیف کر کے. جب مسلمہ کذاب اپنے جھوٹے دعوے پہ ڈٹا رہا تو پہلے بلکہ جب مسلمہ کذاب نے حضور کریم کو خط لکھا کہ حضور آپ اعلان فرما دیں یا تو آدھے عرب کا لوگ مجھے نبی تسلیم کر لیں, آدھے عرب کے آپ نبی, یا تو معاذ اللہ آپ کے ظاہری رسالے اقدس کے بعد لوگ مجھے نبی تسلیم کر لیں. آپ نے اس کے جواب میں خط لکھا, حضور کریم نے اس کے جواب میں خط لکھا. خط کی پہلی لائن میں لکھا مسلمہ کذاب یعنی جھوٹا. دوسری لائن میں لکھا کہ یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے, وہ جسے چاہے اس کا وارث بنا دے. تو جب یہ خط لکھ دیا تو صحابہ کرام کی محفل لگی تھی, سرکار نے فرمایا یہ خط کون لے کے جائے گا اس کے پاس. تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے صحابی ہیں, وہ کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ یہ خط میں لے کے جاؤں گا. تو حضور کریم نے اپنا گھوڑا مبارک عطا فرما دیا, اپنا نیزہ مبارک عطا فرما دیا اور تھپکی دے کے فرمایا کہ جاؤ اس کے پاس ذرا ڈٹ کے جانا. تو جب حضرت صاحب تشریف لے گئے, پہلے وہ بوڑھے صحابی ہیں, لیکن جب حضور کریم نے تھپکی دے دی پھر ایسے چلے جیسے نوجوان فوج کا جرنیل چلتا ہے. یہ میرے آقا کے دست کرم ہے. تو جب آپ تشریف لے گئے, جا کے نیزہ زمین میں گاڑ دیا, تو اس نے پوچھا کون ہو. آپ نے فرمایا ہم چہروں سے پہچانے جاتے ہیں, ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں. پوچھتا ہے کیسے آئے ہو, فرمایا تیرے خط کا جواب لے کے آیا ہوں. جب اس نے خط پکڑا درباری کو دیا تو اس نے پہلی سطر جب پڑھی نا مسلمہ کذاب, تو کذاب کا لفظ سن کے غصے میں آ گیا. تو کہتا ہے تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے, تیرا اس کے بارے میں کیا خیال ہے. اب یہ بات بہت بڑی ہے کہ تیرا اس کے بارے میں کیا خیال ہے. تو وہ فرماتے ہیں جسے میرا نبی کذاب فرما دے وہ کذاب ہے, جسے میرا نبی دجال فرما دے وہ دجال ہے. آج اگر مگر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اب فیصلے کی گھڑی ہے, اب انشاءاللہ فیصلے ہوں گے. اگر مگر پہلے ہوتی رہی ہے اس میں گنجائش تھی, لیکن اب فیصلوں کی گھڑی ہے. تو پھر جسے میرے مالک فرماتے ہو یہ لانتی ہے تو وہ لانتی ہے, جسے فرماتے یہ کذاب ہے تو وہ کذاب ہی ہے. تو جب آپ نے فرمایا نا کہ جسے میرا نبی کذاب فرما دے وہ کذاب ہے, تو اس نے آپ کو شہید کر دیا. ادھر مدینہ منورہ میں حضور کریم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب بن زید کو شہید کر دیا گیا ہے, اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے آج ساری جنتوں کے دروازے میرے حبیب بن زید کے لیے کھول دیے. یہ انعام ہے, یہ درجہ ہے ختم نبوت کو بچانے والوں کا. پھر یمن میں ایک تابعی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے ختم نبوت کو کیسے بچایا. جب اسود انصار لانتی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. اس کے اسود انصار کے فوجیوں نے آپ کو پکڑ لیا, اس کے پاس لے گئے. تو اسود انصار پوچھتا ہے کہ اے ابو مسلم خولانی, تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا میں نے سنا ہی نہیں, مجھے سنائی نہیں دیا. تو اس نے 3 بار پوچھا, آپ نے 3 بار ارشاد فرمایا کہ مجھے سنائی نہیں دیا. چوتھی مرتبہ وہ کہتا ہے کہ تو گواہی دیتا ہے حضور اللہ کے رسول ہے. فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں حضور اللہ کے رسول ہے, ہاں میں گواہی دیتا ہوں, ہاں میں گواہی دیتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے. حضور کریم کی باری ہے, سنائی بھی دیتا ہے گواہی بھی دیتا ہے. جب میں اپنے بارے پوچھتا ہوں تو کہتا ہے مجھے سنائی نہیں دیا. اس کی سزا یہ ہے آگ جلاؤ, اسے آگ میں ڈالنا ہے. جب آگ جلا دی گئی تو اس کے فوجی لے کے جانے لگے. تو آپ نے فرمایا کیا کرنے لگے ہو, کدھر جا رہے ہو. تو کہتے ہیں کہ جی آپ کو آگ میں جلانا ہے. فرمایا پیچھے ہٹو میں خود ہی جاتا ہوں. 2 گھنٹے آگ میں بیٹھے رہے, آگ نے آپ کو نہیں جلایا. آپ کو تو کیا جلانا تھا, آپ کے جسم مبارک کے کپڑوں کو نہیں جلایا. حضرات یہ نسبت ہے. کہتے ہیں نا کہ اولیاء اللہ سے نسبت کیوں کرتے ہیں, اسی لیے کرتے ہیں کہ نسبت بچاتی ہے, اور نسبت بچاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو بھی نہیں آگ نے جلایا, لیکن ان کے تن مبارک کے کپڑوں کو بھی نہیں جلایا, جوتی مبارک کو نہیں جلایا. کیوں نہیں جلایا, کیونکہ ان کی نسبت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھی. آپ کے کپڑوں کو بھی نہیں جلایا. تو جب وہ نہیں جلے تو آپ کو ملک سے نکال دیا گیا.
آپ چلتے چلتے مدینہ منورہ تشریف لے آئے, حضرت عمر سے ملاقات ہو گئی. حضرت عمر نے اپنی نور بصیرت کے ساتھ پہچان لیا یہ وہی ہستی ہے جو ابھی حضور کی ختم نبوت کو بچا کے آئی ہے. آپ نے ان کے ماتھے کا بوسہ لیا اور فرمایا آؤ میں تمہیں اس ہستی کی بارگاہ میں لے جاتا ہوں جن کا مقام نبیوں کے بعد ہے. حضرت عمر کا یہ فرما دینا بھی ختم نبوت کی دلیل ہے. تو جب آپ تشریف لے گئے صدیق اکبر کے پاس تو آپ نے اپنے اور حضرت عمر کے درمیان میں بٹھا لیا. تو حضرت ابو مسلم خولانی عرض کرتے ہیں صدیق اکبر میرے لیے دعا فرمائے تاکہ میں لوگوں کو بتا سکوں میرے لیے اس ہستی نے دعا فرمائی ہے جن کا مقام نبیوں کے بعد ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو مسلم خولانی آج ہم آپ کے لیے دعا نہیں فرمائیں گے, آج آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں کیونکہ آپ حضور کی ختم نبوت کو بچا کے آئے ہیں. حضرات یہ مقام ہے, یہ عزت ہے ختم نبوت کو بچانے والوں کی. پھر صدیق اکبر نے خود ختم نبوت کو کیسے بچایا؟ آپ نے اجماع بالسیف کر کے, کسی بھی بات پر اجماع بالسیف نہیں ہوا, لیکن جب حضور کی ختم نبوت کی باری آئی تو صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا اب سارے کے سارے اس کے خلاف جہاد کریں گے. حضور کریم نے ارشاد فرمایا تھا یہ بدر اور حنین والے صحابہ ہم کسی جنگ میں شرکت نہیں فرمائیں گے, یہ اتنی بڑی بڑی اور اتنی عظیم جنگیں ہوئی ہیں. لیکن جب حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ آیا تو صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا آج کوئی بدری ہو یا حنین والا ہو سارے کے سارے یمامہ کے موقع پہ پہنچے کیونکہ اب مسئلہ حضور کی عزت کا ہے, مسئلہ حضور کی ختم نبوت کا ہے. پھر آپ نے جنگ فرما کے اسے واصل جہنم کیا اور ختم نبوت کا تحفظ فرمایا. آج بھی جو ختم نبوت کا تحفظ کرے گا خواہ وہ کسی ہی رنگ میں کر دے وہ انشاءاللہ صدیق اکبر کے جھنڈے کے تلے صدیق اکبر کے ساتھ جنت میں ہوگا انشاءاللہ. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کے پاس ایک بندہ آیا کہ حضرت صاحب فلاں جگہ بندے نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے, آپ مجھے حکم دیں میں اسے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کوئی اس سے دلیل مانگوں, کوئی موجزہ مانگوں تاکہ وہ جھوٹا ہو جائے, بے عزت ہو جائے. آپ نے ارشاد فرمایا خدا کے بندے جو اس سے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ تو کافر ہے ہی ہے, اور جو بندہ جا کے اس سے دلیل بھی مانگے گا وہ بندہ بھی کافر ہو جائے گا. کیونکہ حضور کریم نے ارشاد فرمایا میرے بعد 30 کذاب دجال جھوٹے نبی پیدا ہوں گے تو حضرات وہ بے شک ہوں گے, وہ آپ کی زندگی میں آئے, میری زندگی میں آئے, ہماری نسلوں کی زندگیوں میں آئے. تو ہم نے اپنے بچوں کو یہ سبق پڑھانا ہے کہ حضور آخری نبی ہے, حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو ہم نے وہ پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ سنا ہوا ہے. انہوں نے مناظرے میں 4 دلیلیں مانگی تھی. پہلی دلیل یہ تھی کہ یہ جو دریائے راوی ہے یہ اپنا راستہ بدلے اور مینار پاکستان کے پاس سے ابھی گزرے. دوسری دلیل یہ تھی کہ ایک لڑکی ہو جس کی شادی نہ ہوئی ہو وہ ابھی اسی وقت بچہ پیدا کرے. تیسری دلیل یہ تھی کہ تو بھی کاغذ قلم رکھ میں بھی کاغذ قلم رکھتا ہوں. تو فرمایا جس کا چل گیا وہ جیت گیا. تو چوتھا فرمایا تھا کہ یا تو شیر بن کے مجھے کھا جائے یا میں شیر بن کے تجھے کھا جاؤں گا. تو خیر وہ آیا ہی نہیں. اگر وہ آ بھی جاتا تو بے شک اس میں کوئی شک نہیں تھی کہ جیت پیر صاحب کی ہونی تھی. کیوں؟ ہمارے پیر صاحب نے مجھ سے پاس نے ہمارے پیر بھائی ہے روہیل بھائی, آج میں ان کا نام لے رہا ہوں دل چاہ رہا تھا. روہیل بھائی کو سائیں بابا نے ارشاد فرمایا, حافظ شفاعت صاحب سے ارشاد فرمایا کہ جا کے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ان سے سوال کرو. قاری صاحب یہ دونوں میرے پیر بھائی, ان کو نظر ہے, یہ قبر والوں سے باتیں بھی کرتے ہیں اور نبی پاک کی زیارت بھی ان کو ہوتی ہے الحمدللہ. یہ ہمارے سلسلے کا بہت بڑا کرم ہے. تو جب ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہم بھی ان کے ساتھ گئے تھے. تو جب انہوں نے پوچھا کہ عرض کی کہ پیر صاحب آپ نے دلیلیں کیوں مانگی, تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتا ہے, میرے علم میں ہے کہ امام صاحب نے کیا فرمایا ہے اور کس وجہ سے فرمایا ہے. آپ نے فرمایا کہ میں نے دلیلیں اس لیے مانگی تھی کیونکہ مجھے نبی پاک نے بھیجا تھا. آپ نے ارشاد فرمایا تھا جاؤ اس کانے دجال کا منہ بند کرو. فرمایا اس لیے میں مناظرے کے لیے نکلا. لیکن حضرات آپ کے میرے لیے امام صاحب کا فتویٰ ہمارے سر پہ ہے. کیوں؟ کیونکہ نہ تو ہمیں حضور کریم کی اجازت ہے نہ ہمیں حضور کریم کا حکم ہے. اس لیے نہ تو ہم نے دلیل مانگنی ہے, نہ کوئی موجزہ مانگنا ہے, نہ ہی کوئی کرامت مانگنی ہے. امت مسلمہ بڑی بھولی ہے. جو بھی کوئی ذرا ناٹک کرنے کی کوشش کرتا ہے, کر کے دکھاتا ہے, وہ اس کے پیچھے چل جاتی ہے کہ ہاں یہ بندہ سچا ہی ہوگا. یہ بات کوئی نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس کیا اللہ رسول کی بات ہے, اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے, وہ عقیدہ ہے جو صحابہ کرام سے چل کے اب تک ہم تک پہنچا.
حضرات اللہ تعالیٰ یہ سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو ہم نے نہ تو موجے پہ جانا ہے، نہ کرامت پہ جانا ہے، نہ ہی ہم نے دلیل پہ جانا ہے. تو آج ہمارے ذمہ کیا ہے؟ ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم نے ووٹ تحریک لبیک یا رسول اللہ کو دینا ہے. کیوں دینا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جس کی بھی حکومت پاکستان میں مسلط کی جاتی ہے، یہ امریکہ، یورپ، یہ سارا کفر مل کے یہ دو باتیں منواتا ہے. بالخصوص یہ دو باتیں منواتا ہے کہ پہلا تو تم نے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنا ہے. ڈاکہ کیسے مارنا ہے؟ کہ قادیانیوں کو مسلمان قرار دلوانا ہے. دوسرا یہ کرنا ہے کہ پاکستان سے گندم کو ختم کر دینا ہے. اس دونوں ایجنڈوں پہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ کام کرتی ہے. نواز شریف کے دور میں 70 پیجز چھپوائے گئے، بانٹے گئے. اس نے سب سے متفق ہو کے یہ ایجنڈا چھپوایا تھا کہ ہاں جی پیپلز پارٹی صاحب چھپوا دیں، فلاں صاحب چھپوا دیں، اور عمران صاحب چھپوا دیں. جب یہ سارے متفق ہوئے اس وقت اس نے یہ چھپوایا، سب میں بانٹ دیا. پھر ایک کو جس پہ نگاہ کرم ہوئی اس نے شور ڈال دیا اور یہ تو ختم نبوت کے خلاف ہے. تو پھر جب چوری پکڑی گئی، او ہو یہ تو ٹیپی کی غلطی ہو گئی. اور ٹیپی کی غلطی کیسے ہو گئی؟ جو تو نے بھونکا ہے وہی انہوں نے چھاپا ہے. اس لیے حضرات یہ جب چوری پکڑی گئی پھر بھاگ گئے. دوسرا یہ نواز شریف نے برملا کہا ہے کہ قادیانی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ملک و قوم کا سرمایہ ہے. تو پھر جس بندے کا ایسا عقیدہ ہوگا وہ تیرے ایمان کا کیا حفاظت کرے گا؟ وہ حضور کی بات کیسے کرے گا؟ حضور کی بات وہی کرے گا جو حضور والے ہیں. حضور کی بات وہی کریں گے جو میرے نبی کے کرم کے سائے تلے ہیں. اس لیے حضرات یہ سارے کے سارے ایجنڈے سوائے تحریک لبیک کے ساری جماعتیں جو ہیں وہ ختم نبوت کے خلاف ہیں. تو اس لیے بحیثیت کلمہ گو ایمان کے دعوے دار ہونا اس بات کو چاہتا ہے کہ اب ہم ووٹ تحریک لبیک کو دیں. کیونکہ حضور کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا عقیدہ یعنی جس کی مشابہت جس کے ساتھ ہوگی، اسے سائیں بابا نے ذرا آسان فرمایا ہے تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ جس کا عقیدہ جس کے جیسا ہوگا اس کا حشر نشر اسی کے ساتھ ہوگا. تو جو کہ قادیانی میرے بھائی ہے، اس کا مطلب ہے وہ ختم نبوت کا غدار بھی ہے، خلاف بھی ہے. تو حضرات گناہ گار کی بخشش ہے، گناہ گار کی بخشش ہے، لیکن قادیانیوں کے یاروں کی اور ختم نبوت کے غداروں کی بخشش نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کا ثبوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، یکائے صدیق اکبر، یہ آنکھوں میں اثر آپ کا چہرہ انور، اے میرے منا پر سائیں بابا سب پہ نگاہ ہو، ہم سب کو یہ عطا ہو، سب پڑھیں روزے پہ جا کر صلوات. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا صلی اللہ علیہ وسلم. یا الہ العالمین ہم سب کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا الہ العالمین اس کی برکت سے ہم سب کو مالا مال فرما. یا الہ العالمین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت عطا فرما. یا الہ العالمین
साईं बाबा का हम सबको बारत साया देर कैम होता है आमीन। हम सबको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करते हुए अपनी जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन जितने मुसलमान बीमार हैं मेरे मौला उन सबको शिफा कामिला अता फरमा। या इलाहुल आलमीन जितने मुसलमान परेशान हाल हैं उन सब की परेशानी को दूर फरमा। या इलाहुल आलमीन हम सब की नेक दीनी हाजात को पूरा फरमा। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। बंदा तो गुनाहगार है, तू रहमान है मौला, बंदों पे करम करना तेरी शान है मौला। या सिद्दीक या उमर या उस्मान या हैदर दफ़ा शर्कुल खैर व या शब्बीर या शब्बत ली खमसतिन उतफी बिहा हद्दल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व इब्नहुमा वल फातिमा व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। 18